اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سورہ مائدہ پر ہیں
اور کل ہم نے سورہ مائدہ کی 82 آیت تک پڑھی تھی، اور 82 آیت پر چھٹا پارہ ختم ہوتا ہے اور 7واں پارہ شروع ہوتا ہے 83 سے. تو آج انشاءاللہ 83 سے 120 یعنی کہ سورہ مائدہ کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. 82 آیت جو ہے اس کے ترجمے کو بھی لے لیں گے، کیونکہ اس میں وہ موضوع آ رہا ہے، مضمون آ رہا ہے جو آگے جاری ہوگا، تسلسل جس کا چلے گا. تو 82 سے لے کے 88 تک کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی، یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ پڑھے ہوئے عبادت کرنے والے ہیں، کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے. اور جب رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کر لے گا. چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آیت نمبر 82 جس میں یہ آیا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں سب سے سخت یہودی اور مشرکین ہوں گے، اور ان کے ساتھ دوستی رکھنے میں قریب ترین لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اس آیت کی شان نزول بیان ہوتی ہے کہ یہ آیات اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جسے نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ آپ کے کلام کو سنے اور آپ کی صفات کو دیکھے. جب اس وفد میں شامل لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے انہیں قرآن سنایا تو وہ قرآن سن کر رونے لگے، ان پر رقت طاری ہو گئی، اور پھر انہوں نے واپس جا کر نجاشی کو تمام حالات سے آگاہ کیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، وہ لوگ جو وفد آئے تھے مسلمان ہو گئے. تو مفسر کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں یہ اولاً انہی لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ ان سب لوگوں کے بارے میں جن کے یہ اوصاف ہوں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، اہل نصارہ میں سے جن کے بھی اوصاف ہوں ان کے لیے یہ آیت ہے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ عداوت میں آپ یہودیوں اور مشرکوں کا پائیں گے. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی کفر، ہٹ دھرمی، انکار حق، دشمنی، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اہل علم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سب وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی بار بار ارادہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، انہوں نے آپ پہ جادو کیا، اور اپنے جیسے مشرکوں کو اکسا کر کئی بار آپ کے خلاف میدان جنگ میں آئے. تو قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ان پر لعنتیں ہیں. اور پھر مجموعی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جن کو آپ قریب پائیں گے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. کیونکہ ان کے دلوں میں رقت اور ان کے دلوں میں شفقت ہے. سورہ الحدید کی آیت کا ترجمہ ہے 27 آیت کا. اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ایجاد کر لی تھی. یعنی جو رہبانیت تھی ان کی اپنی ایجاد کردہ تھی، لیکن ویسے ان کے دلوں کے اندر شفقت اور مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی تھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اچھا، یہاں یہ دو لفظ آئے ہیں کہ کیوں کہ ان کے اندر قسیسین ہیں اور ان کے اندر رہبان ہیں. تو ان دونوں کے معنی سمجھ لیتے ہیں کہ قسیسین، قسیس کی جمع ہے قسیسن. قسیس کیا ہے؟ کہا کہ قسیس علماء ہیں اور خطباء ہیں، وہ جو علم رکھتے ہیں اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں وہ. اور رہبان کون ہیں؟ یہ راہب کی جمع ہے، اور اس کے معنی عابد کے ہیں، یعنی عبادت کرنے والے. یہ وہ راہب تھے جو کہ خانقاہوں میں اور ویرانوں میں نکل جایا کرتے تھے اور ساری زندگی عبادت کرتے تھے. تو کیونکہ نصارہ میں یہ دونوں گروہ پائے جاتے ہیں. اور ایک اور کوالٹی اللہ نے بتائی وَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے. اور یہ بڑا وصف ہے، بڑی کوالٹی ہے کہ جو علم ہے قسیسین کے پاس اور جو زہد ہے رہبان کے پاس، اس کے باوجود، علم اور عبادت کے باوجود ان کے اندر تواضع یعنی
ہیوملٹی ہے ان کے اندر، غرور نہیں ہے، اور جھکنے کا ان کے اندر مادہ موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس کے بعد آیت نمبر 83 سے 84 کے میں کیا بات آئی کہ جب وہ رسول پر نازل کیے گئے کلام سنتے ہیں، یعنی یہ نصارہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. تو اب یہاں ذرا سا ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ یہودیوں نے بھی حق کو پہچان لیا تھا، اس طرح جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اس پہچان کے بعد انہوں نے انکار کیا تھا. اور اس آیت میں یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ نصارہ کے لیے کہ انہوں نے پہچان لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل کر لے. یہ ان کی تعریف بیان ہوئی ہے. اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی قرآن میں 2 جگہ یہ آئے. سورہ آل عمران میں 199 آیت کا ترجمہ ہے، اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس پر جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں. اور پھر سورہ القصص کی آیت نمبر 52 سے 55 تک آیا کہ جن لوگوں کو ہم نے ان سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب قرآن ان کی تلاوت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے اور ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں. تو یہاں یہ بات آئی کہ جنہوں نے بھی اس حق کو پہچان لیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا یہ بیان فرمائی کہ ان کو باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی ان کی جزا ہے. اس کے بعد والی آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 87 اور 88، تو اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. جو ہم نے ابھی پڑھا یہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی. سورہ الحدید کے آیت 27 میں ابھی ہم نے پڑھا کہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے 87 اور 88 میں اصول بتا دیا کہ پاکیزہ چیزیں، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو. تو اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور ان میں سے کچھ نے کچھ جذبات کا اظہار کیا تھا، اس کے بارے میں یہ آئی ہیں. کچھ نے کہا کہ ہم دنیا کی شہوات کو ترک کر دیں گے. ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ہم شہوات دنیا کو ترک کر دیں گے، یا کچھ نے کہا کہ ہم کبھی شادی نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا ترجمہ پڑھی ہوں، لیکن میرا طرز عمل تو یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، صلاۃ ادا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. لہٰذا جو شخص میری سنت کے مطابق عمل کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری سنت کے مطابق عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ازواج مطہرات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں سوال کیا. جب انہوں نے ان کو جواب دیا تو وہ جواب سننے کے بعد کہنے لگے کہ ان میں سے ایک کہنے لگے کہ میں عورتوں سے شادی کبھی نہیں کروں گا. ان میں سے دوسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی گوشت نہیں کھاؤں گا. ان میں سے کسی نے کہا کہ میں بستر پر کبھی نہیں سوؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کچھ لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. لہٰذا جو شخص میری سنت سے اعراض کرے تو وہ مجھ سے نہیں ہے. اعراض کا مطلب یہ ہے کہ منہ موڑ لینا. تو یہاں سے بالکل کلیئر اس میں پتہ چلا کہ ان احکامات میں ہمیں غور کرنا چاہیے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی کی حلال اور طیب نعمتوں کو خوشی خوشی انجوائے کرنے کی ایک پوری معاشرت ہے جو اسلام کی ہمارے سمجھ میں یہاں سے آئے گی. اور جو شخص تقوی اختیار کرے وہ اس اعتدال کی راہ کو پالے گا. اللہ نے کہا کہ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق اس میں سے کھاؤ، اور واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی اگر وہ تقوی کی راہ اختیار کر لے گا تو وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. وہ کیا ہے؟ لا تعتدوا، کہ راہ اعتدال سے نہ ہٹو. راہ اعتدال سے بڑھنا یہ ہے کہ مباح چیزوں کو، یعنی جو اللہ نے جائز قرار دی ہیں، اپنے نفسوں پر حرام قرار دے کر اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کر لینا. اور دوسرا کیا آتا ہے اس میں کہ حلال کو حرام قرار دے دینا. اور تیسرا اس میں کیا آتا ہے کہ حلال کھانے میں حد سے بڑھ جانا. یہ 3 چیزیں آتی ہیں کہ جو تعتدو یعنی حد سے بڑھنے میں. دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. نمبر 1، حلال کو، چیز جو اللہ نے حلال کی اسے اپنے اوپر حرام کر لینا. نمبر 2، حلال کی حد سے آگے بڑھ کر حرام میں داخل ہو جانا. نمبر 3،
حلال چیز کو استعمال کرنا لیکن اس میں حد سے زیادہ کر دینا یعنی اسراف کر لینا. اور دوسری جگہ سورہ الفرقان میں فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اور سورہ الفرقان کی 67 میں فرمایا گیا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے. لہٰذا سے ہمیں بات پتہ چلی کہ اللہ کی شریعت نے اعتدال کی راہ کی طرف رہنمائی کی ہے، نہ تو انسان حد سے زیادہ بڑھے اور نہ حلال چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے، افراط و تفریط نہ ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ راہ اعتدال کیا ہے اور کہاں میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. اب آیت نمبر 89 ہے جو کہ قسم سے متعلق ہے. اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی. چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن آزاد کرانا ہے. پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. اب آئیے یہاں دیکھتے ہیں کہ کون سی قسم جائز ہے کون سی ناجائز ہے، قسم کی کتنی اقسام ہیں اور قسم توڑنے کی صورت میں ان کا کفارہ کیا ہے. قسم اللہ کے بجائے غیر اللہ کی اگر کوئی قسم کھائے گا تو یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بالکل بھی اسلام کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. قسم صرف اللہ کی الاؤ ہے. اچھا، اب اللہ کی قسم کھانے میں 2 اقسام ہیں قسم کی، جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 225 میں پڑھا تھا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تمہاری لفظ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا. تو پہلی تو وہ قسم ہوئی جو کہ کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ قسم کا لفظ نکل گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کریں گے اور اس کی پابندی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کہ بولتے بولتے خواہ قسم لینے لگے انسان، مگر اس پہ مواخذہ کوئی نہیں ہے. اب دوسری والی جو کیٹیگری ہے وہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی نے قسم کھائی ہے تو پھر اس کو توڑنے کی صورت میں وہ کفارہ ادا کرے گا. توڑنے کی صورت کیا ہوگی کہ اگر وہ ایسی قسم ہے جس کو پورا کرنے سے نقصان نکل رہا ہے، نقصان کا پہلو ہے، اس کا اپنا نقصان ہے یا اہل و عیال کا ہے یا مال کا ہے، یا کسی نے ایسی بات پہ قسم کھا لی ہے جو اس میں گناہ کا ہے کہ میں گناہ کا کام کی قسم کھا لی ہے، معصیت کی، تو ان تمام صورتوں میں اس کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے. اگر ایسی صورت نہ ہو، صحیح بات کے اوپر مضبوط قسم کھائیے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو. تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ قسم کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، نمبر 1، معصیت کے کاموں پہ قسم نہ اٹھائے یعنی گناہ کے، بلکہ معقول بات پر اٹھائے. نمبر 2، قسم اٹھانے کے بعد یاد رکھے، اس کو بھول نہ جائے کہ اس کی خلاف ورزی نہ کرے. اور تیسرا کیا ہے کہ اگر قسم توڑنے کی ضرورت پڑے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے. اچھا، اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ استطاعت والے شخص کے لیے 3 چیزوں کی آپشن ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، وہ کھانا جو تمہیں اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یا ایک غلام کی گردن آزاد کرے جو کہ مومن غلام ہو. ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک بھی نہ کر سکتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو ان تینوں کی، تو اس صورت میں وہ 3 دن کے روزے رکھے. جس مومن شخص کی، مسلم کی جو بھی زبان ہوگی اور اپنی زبان میں ہی اللہ کی قسم کھائے گا تو یہ تمام کے تمام احکامات اس کے اوپر لاگو آئیں گے. ضروری نہیں کہ عربی ہی میں قسم کھائی جائے. اب ہم آگے کی آیات پڑھتے ہیں، 90 سے 93 تک 3 آیات کی ترجمہ پڑھتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، آراستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے. پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو. پھر اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں. پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں. پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 90 حرمت کی آیت ہے اور اس میں 4 چیزوں کی حرمت آئی ہے. ہم ایک کے بعد ایک سب کو لیتے ہیں. خمر، میسر، انصاب اور ازلام. سب سے پہلے میسر لے لیتے ہیں، جس کو کہ کہا گیا کہ یہ جوا ہے. لوگ زمانے جاہلیت میں اسلام کی آمد تک جوا کھیلتے رہتے،
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس برے کام سے منع کر دیا۔ اچھا، جوئے کے قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہوتی ہے؟ اتفاقی عمل پہ رکھی جائے۔ پہلے سے یہ طے کر لیا گیا کہ جو جیتے گا اسے یہ رقم ملے گی، ٹھیک ہے، یا تمام لوگوں نے مل کر پیسے جمع کیے اور یہ کہا کہ اتفاقاً لک کے طور پر جس کا کہ نکل آیا اسی کو یہ سارے کے سارے قیمت مل جائے گی، تو ایسی وہ تمام چیزیں جوئے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد انصاب اور ازلام کو دیکھتے ہیں۔ انصاب کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے مراد وہ پتھر یا بت ہیں جن کے پاس زمانہ جہلیت میں اپنی قربانیوں کو ذبح کرتے تھے وہ۔ اور ازلام کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ تیر ہیں جن تیروں سے یہ قسمت آزمائی کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ کسی دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی تھی، اور کعبے کے اندر ہی انہوں نے ہبل دیوتا کے بت کو اس کے لیے مخصوص کر لیا تھا، اور اس کے اوپر ایک پورا فال نکالی جاتی تھی، اور جو فال آتی تھی کہتے تھے یہی ہبل کا فیصلہ ہے، یہی ہم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ قسمت کا، یعنی یہ تو اس کے زمانے کی بات ہے، لیکن قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جن بھی ذرائع کو آج کے زمانے میں ہو، علم نجوم ہو، مختلف قسم کے شگون ہو، فالگیری ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس میں ازلام میں داخل ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ خمر یعنی کہ شراب کی حرمت کے بارے میں جو بیان یہاں پر آیا، یہ وہ آخری حکم تھا جس میں سے اس کی حرمت آ گئی۔ اور 3 مرحلوں میں ہم نے جیسے دیکھا کہ یہ آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، اور انہوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 آئی، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ اسے پیتے رہے۔ اس کے بعد یہ آیت آئی کہ جو صلاۃ ادا کرنے کے وقت اس کے قریب نہ جائیں، تو پھر لوگوں نے یہ کرنا چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد آخری آیت یہ والی اب نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، اور اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہم اس سے باز آ گئے، یہ ہے نا کہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو اس سے باز آ جاؤ، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے باز آ گئے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ لوگوں، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ 5 چیزیں انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد سے تیار کی جاتی تھیں، لیکن یاد رکھو الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، شراب وہ ہے، خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ تو یہ اس کی پھر ڈیفینیشن آ گئی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ جس دن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، میں ابو طلحہ کے گھر میں ساقی کے فرائض انجام دے رہے تھے، یعنی شراب پلا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ایک شخص نے اعلان کیا کہ شراب کو حرام قرار دے دی گیا۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور اس شراب کو گرا دو۔ میں نے اسے گرا دیا، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ اس کے بعد کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہ لوگ جو کہ اسے پیتے رہے، ان کے پیٹوں میں شراب تھی، اس حالت میں انہیں موت آ گئی، وہ لوگ، ان کا کیا حکم ہے؟ تو یہ والی آیت نازل ہوئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یہ پوری آیت کہ جو کچھ بھی وہ کھا پی چکے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، پہلے جو ہو گیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمر، اس پر 10 وجہ سے لعنت ہے۔ یہ خمر خود ہی ملعون ہے، اس کا پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، نچوڑنے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے، اسے اٹھانے والا اور جس کی طرف اسے اٹھا کر لے جایا جائے، اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ سب ملعون ہے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ امام بخاری، امام مسلم نے حدیث روایت کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر اس سے توبہ نہ کرے تو وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو شخص دنیا میں ہمیشہ خمر پیتے ہوئے مر گیا تو اس نے اس سے توبہ نہ کی تو وہ اسے آخرت میں نہیں پی سکے گا، یعنی وہ شراب جو شراب طہور ہے اس سے وہ آخرت میں محروم رہے گا۔ آئیے اب آیت نمبر 94 سے 99 تک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو
اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کعبہ جو حرمت والا گھر ہے، اللہ نے اسے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی ہے، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اچھا، ان آیات میں بہت سے احکامات آئے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھتے ہیں کہ حرم اور حالت احرام میں شکار کی حرمت آئی ہے۔ حرم کے اندر شکار کی حرمت ہے، اور اسی طرح احرام کی حالت میں حرمت ہے۔ اچھا، اس میں جو جن تک تمہارا ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہوں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد کمزور اور چھوٹا شکار ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حالت احرام میں آزما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا قریب قریب ان کے آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر چاہیں تو ہاتھ سے بھی پکڑ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی جانے سے منع فرما دیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ آیت عمرہ حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ اس وقت ایسا تھا کہ جنگلی جانور، پرندے اور شکاری جانور مسلمانوں کے پڑاؤ کے پاس اس کثرت سے آ رہے تھے کہ اتنا پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے آزمایا تھا، کیونکہ حالت احرام میں جانور کے شکار سے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اور پھر یہ کہا کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یہ اہم بات ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، تاکہ معلوم کرے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ یعنی یہ شکار کا پڑاؤ کے قریب آنا ان کا ایک طرح سے ان کی آزمائش ہے۔ تو اور جو اس کے بعد زیادتی کرے، تو اب یہ دیکھیے کہ اس کے معنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ حالت احرام میں شکار جو ہے منع ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے، یعنی شکار کو پکڑ لے، تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی اور اس کی شریعت کی مخالفت کی ہے۔ یہاں ہمیں جو حالت احرام اور شکار سے احکام ملے، اس سے ایک چیز کے پر غور کرتے ہیں کہ یہ جانور نزدیک آ رہے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کون بن دیکھے ڈرتا ہے۔ تو یہ وہ حرام کی اٹریکشن ہے جو کہ حالت احرام کے علاوہ بھی زندگی میں ہمیشہ مومن کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ حرام کی طرف بہت ساری ایسی اٹریکشنز ہوتی ہیں جو کہ کھلم کھلا اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ زیادہ ہی آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ اب اس کے تقویٰ کے اوپر مبنی ہے کہ وہ اس وقت اس حرام سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور جو اس وقت اس حرام میں پڑ جائے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کی مخالفت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ حالت احرام میں یا حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے، جانور کو مار نہیں سکتے۔ استثناء کون سے ہیں، یعنی کہ ایکسیپشن کون سے جانور ہیں جنہیں کہ مارا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 موذی جانور ایسے ہیں جنہیں حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہیا اور باولا کتا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو احرام کی حالت میں ہے وہ کون سے جانوروں کو قتل کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ، بچھو، چوہیا، کوے کو کنکر مار کر اڑا دے، قتل نہ کرے، باولا کتا، چیل اور چیر کر پھاڑنے والا درندہ، تو ان موذی جانوروں کو مارنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم تیسرا حکم دیکھتے ہیں کہ احرام کے اندر یا حدود کے حرم میں جو کوئی غلطی سے شکار کر لے یا جو کوئی جان بوجھ کر شکار کر لے، کفارہ دونوں کو ادا کرنا ہوگا۔ ایک شخص یہ بھول گیا کہ وہ حالت احرام میں تھا اور اس نے کر لیا تو یہ سہون ہوا، یعنی غلطی سے، اور ایک شخص کو علم ہے کہ وہ حالت احرام میں پھر بھی اس نے اللہ کی حد کو توڑا، اس نے کیا شکار، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی مانگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دے گا۔ لکھا ہوا یہاں کہ سنت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے غلطی سے شکار کرنے والے کے لیے بھی بدلے کو واجب قرار دیا اور جان کا شکار کرنے والے کے لیے بھی قرار دیا۔ صرف فرق یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کرے گا، قصدن کرے گا، تو وہ گناہ گار بھی ہے، اس کو اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے، لیکن جو بھول کر کرے گا اس نے جو گناہ نہیں کیا لیکن اس کو بھی کفارہ ادا کرنا ہے۔ اب بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے
کہ جس طرح کا اس نے جانور مارا ہے ویسا اس طریقے کا چوپایا لیا جائے گا۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح کا جانور بطور بدلہ دینا واجب ہے جس طرح کا جانور اس شخص نے قتل کیا ہے، بشرط یہ کہ پالتو جانوروں میں اس کی کوئی مثال موجود ہو۔ مثلا صحابہ کرام نے یہ طے کیا تھا کہ شتر مرغ اگر کسی نے مارا ہے تو اس کے بدلے اونٹ دیا جائے گا، کسی نے جنگلی گائے کو مارا ہے تو اس کے بدلے جو گائے ذبح کر کے کھائی جاتی ہے وہ ذبح کی جائے گی، کسی نے ہرن مارا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ بکری ذبح کی جائے، اور کہ کوئی ایسا جانور اگر اس نے شکار کیا ہے کہ کھانے والے جانوروں میں جنہیں ہم حلال ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی مثال موجود نہیں ہے، تو پھر یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اس جانور جتنی قیمت مکے میں تقسیم کر دی جائے گی، مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اب ان تینوں امور کا فیصلہ دو عادل مسلمان کریں گے۔ کس بات کا؟ کہ اگر اس جانور کے بدلے ایک پالتو جانور ذبح کیا جانا ہے تو وہ کون سا جانور ہو، اگر ایسا کوئی اس مثل جانور موجود نہیں ہے تو کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اس بات کا، یا اگر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر جو جانور اس نے شکار کیا ہے اس کے بدلے کتنے روزے اسے رکھنے، ان تمام چیزوں کا فیصلہ دو عادل مسلمان کریں گے۔ اور اس قربانی کو کیا کیا جائے گا کہ کعبے تک پہنچایا جائے گا۔ کعبے تک پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اسے حرم میں پہنچا کر وہاں ذبح کیا جائے گا اور اس کے گوشت کو حرم کے مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس مسئلے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت صحابہ کے زمانے میں کیا طے کیا گیا تھا۔ اگر کوئی محرم احرام والا شخص شکار کرتا تھا تو پھر یوں ہوتا تھا کہ ہرن وغیرہ کا شکار کیا گیا ہو تو اسے ایک بکری ذبح کرتے تھے، اور اگر اس کے پاس بکری نہ ہو تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا کرتا، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہوتی تو وہ 3 دن کے روزے رکھتا تھا۔ لیکن اگر اس نے باراسنگا وغیرہ کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ گائے کو ذبح کرے گا، کیونکہ باراسنگا بڑا جانور ہے۔ اگر اس کو گائے کو ذبح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو 20 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو وہ 20 روزے رکھے گا۔ اور اگر اس نے اس سے بھی بڑی چیز کو ذبح کیا ہو، جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ شتر مرغ کو، تو پھر وہ اونٹ کو ذبح کرے گا۔ اگر اونٹ کی استطاعت نہیں وہ 30 یعنی 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور اس کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر 30 دن کے روزے رکھے گا۔ اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہ شکار کرنے کا کفارہ کس طرح ہے اور جانور کے حساب سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ نے آخری آیت نمبر 95 کس طرح ختم ہو رہی ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ یہاں اللہ نے عزیز ذو انتقام اپنے لیے کہا کہ اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست بادشاہت کا مالک ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ کسی سے انتقام لینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے سزا سے بچا نہیں سکتا۔ مخلوق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے، اور اسی کو عزت اور سربلندی حاصل ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سفر لمبے اور طویل ہوا کرتے تھے، اور ایسے علاقوں سے گزر کے جا رہے ہوتے تھے کہ جہاں پر بہت سارے مواقع آتے تھے جبکہ محرم کے لیے شکار کی اٹریکشن موجود ہوتی تھی، لیکن محرم کے لیے دریا کا شکار اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے۔ سمندر کا شکار بھی حلال ہے اور سمندر کا کھانا بھی حلال ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں کیسے آئیں؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شکار سے مراد وہ جس کو کہ خود پکڑا، جال ڈالا یا جس طریقے سے بھی پکڑا، اور طعام سے مراد وہ ہے جسے کہ سمندر نے باہر پھینک دیا، مردہ حالت میں پھینک دیا، دونوں تمہارے لیے کھانا جو ہے وہ جائز ہے۔ اس حکم میں اتنی باریکی ہے کہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کچھ لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور کچھ لوگ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، تو یہ لوگ جو احرام کی حالت میں ہیں اگر انہوں نے کسی شکار کی طرف اشارہ بھی کیا اور اس اشارے کی وجہ سے وہ لوگ جو احرام کی حالت میں نہیں ہیں انہوں نے جا کر اس چیز کو شکار کر لیا اور پھر لا کر کھانے میں سب شریک ہو گئے تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے ہدیہ بھیجا جو کہ احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے توقف کیا کھانے میں کہ ہم تو حالت احرام میں، ہم کیسے شکار کو کھائیں؟ تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا اسے قتل کرنے میں مدد دی تھی؟ جب صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نہیں تو پھر فرمایا کہ تم اسے کھا سکتے ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے تناول فرمایا۔ یعنی یہاں تک ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے اشارے کی وجہ سے شکار کر دیا دوسرے لوگوں نے، اور تو یہ کھانا اس کے لیے بھی حرام ہو جائے گا احرام والے کے لیے۔ اب آیت نمبر 100 سے لے کر 105 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے، لہٰذا اے عقل والو
تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے۔ جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اس میں جو بڑے بڑے احکامات آئے ہیں ہم ان کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آیا کہ ناپاک کی کثرت کے مقابلے میں تھوڑا سا طیب مال زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاک اور ناپاک دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی تشریح ہم تفہیم القرآن میں سے لیتے ہیں، حاشیہ نمبر 115۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر میں انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ ظاہر میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ 100 روپے بمقابلہ 500 روپے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ 100 روپے اگر اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں، اور اگر 5 روپے اللہ کی فرمان برداری میں حاصل کیے گئے ہوں، حلال سے کمائے گئے ہوں، تو وہ پاک ہیں۔ اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو، بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ مثال دی ہے کہ غلاظت کے ایک ڈھیر سے، لیکن اس کو سنیں اور سوچیں اور ہمیشہ اس کو ایک معیار بنا کے اپنے آنکھوں کے سامنے ہم رکھیں، اور ہم اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ کون سا معیار ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ اس کی مثال دی گئی ہے یہاں تفہیم القرآن میں کہ غلاظت کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پیشاب بہت زیادہ اگر بھرا ہوا ہو، مقدار میں بہت زیادہ ہو، لیکن پانی کا ایک چلو ہو، تو انسان اسے جانتا ہے کہ یہ پاک ہے اور اس کو پینا بھی چاہتا ہے، لیکن جتنی بھی غلاظت پڑی ہوئی ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ایک سچے دانشمند انسان کو لازماً حلال پر ہی قناعت کرنی چاہیے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر اور قلیل نظر آ رہا ہو۔ حرام کی طرف کسی حال میں بھی ہاتھ نہ بڑھانا چاہیے، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی کثیر اور کتنا ہی شاندار نظر آ رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حلال کے اوپر قناعت کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد دوسرے جو پوائنٹ بہت اہم ان آیات میں آیا وہ یہ کہ کن سوالات کو پوچھنے کی ممانعت ہے۔ ان آیات کے کچھ شان نزول ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بے فائدہ سوال کی ممانعت فرمائی۔ یہاں کہا گیا کہ مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ادب سکھایا ہے اور انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے منع فرما دیا ہے جن کے بارے میں سوال کرنے سے اور کریدنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سوال کے جواب میں اگر ان باتوں کو ظاہر کر دیا جائے تو یہ انہیں بری لگیں، اس کا سننا ان کو ناگوار ہو۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، مختلف واقعات آتے ہیں حدیث میں کہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ مذاق بھی سوال پوچھ لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، کسی کی اونٹنی گم ہو جاتی تو پوچھتا ہے کہ میری اونٹنی کہاں گئی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ والی آیت نازل ہوئی جو بے فائدہ سوال پوچھ رہے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو بہت غور سے سننا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوال پوچھنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں، بس انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں سے منع فرما دیا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے اس نے تم پر رحمت کے پیش نظر نہ کہ بھولنے کی وجہ سے سکوت فرمایا ہے، ان کے بارے میں سوال نہ کرو۔ ابھی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کون سے سوال کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، لیکن ایک سخت تنبیہ کے بعد آ رہی ہے، پہلے وہ دیکھ لیں کہ
اس طرح کی باتیں تم سے پہلے کے لوگوں نے پوچھی تھیں، پھر جب انہیں وہ بتائی گئی تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ یہ سخت تنبیہ آ رہی ہے، یعنی کہ یہ سوال جن سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے، اس طرح کے سوالات پچھلے لوگوں نے بھی پوچھے تھے اور انہیں ان کا جواب دیا گیا، انبیاء نے ان کا جواب دیا۔ جب جواب مل گیا تو وہ ایمان نہ لائے بلکہ اس کے بعد وہ کافر ہو گئے، کیونکہ ان سوالوں کے جواب سے ان کو کوئی فائدہ تو حاصل ہوا نہیں۔ کیوں؟ وجہ جانیے، کیونکہ انہوں نے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں پوچھے تھے، بلکہ ان کی نیت کیا تھی؟ مذاق اڑانا نبی کا، یا ضد کہ بات ماننی نہیں ہے، یا ہٹ دھرمی اس کے طور پر پوچھے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اچھا، دو باتیں اور اس میں سوچنے کی ہیں کہ کون سے سوالات نہیں پوچھنے ہیں۔ اس کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا جواب مل جائے گا تو تم کو برا لگے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت اگر ایسے سوالات پوچھے جائیں گے اور تم پر وحی کے ذریعے سے وہ نازل کر دیے جائیں گے، تو ممکن ہے کہ تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی حکم نازل ہو جائے جس میں تمہارے لیے تنگی ہو، تمہارے لیے سختی ہو۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ دین کے اندر ہمیں دونوں احادیث سے یہ بات کلیئرلی سمجھ میں آئی کہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے اور کیسے مجھے عمل کرنا ہے، اس حکم کی تفصیلات کیا ہیں، اس قسم کے سارے سوالات جائز ہیں جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے اور اختلافی سوال کرنے سے، جس کی وجہ سے پرانے لوگ بھی ہلاک ہوئے۔ اور اس کی مثال ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں کہ یہودیوں نے کس طرح گائے کے بارے میں حجت اور سوالات کیے تھے، اس کے بعد حکم ان کے اوپر تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا تھا۔ آیت نمبر 105 جو ہے، آیت نمبر 103 اور 104، اس میں بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام، اس کی تفسیر آتی ہے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے دودھ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور کوئی آدمی اس کے دودھ کو نہیں پیتا، نہیں دوہتا تھا۔ سائبہ اس جانور کو یہ لوگ کہتے تھے جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، پھر ان پر کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا۔ وسیلہ یہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنم دیتی، یعنی فیمیل اونٹ پیدا کرتی، شی کیمل، اور اگر اس نے پہلی اور دوسری بار مادہ کو جنم دیا ہوتا اور درمیان میں کوئی میل نہیں ہوتا تو پھر وہ اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ اور حام وہ اس میل اونٹ کو کہتے تھے کہ جس نے ایک مخصوص تعداد کی اونٹنیوں کو پریگننٹ کیا ہوتا تھا، جب وہ یہ کر لیتا تو پھر وہ اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے تھے، اور اس کو حام کہتے تھے، حامی کہتے تھے۔ یہ 4 اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ یہ اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے مقرر نہیں کیے اس کے احکامات، بلکہ یہ کافر تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا یہاں پہ۔ اور اس کے بعد آیت نمبر جو 105 ہے، یہ ہمارے لیے ہم دوبارے سے پڑھتے ہیں اور اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا حکم ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے۔ جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ جو آیت ہے یہ اصلاح نفس کا حکم دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، مقدور بھر کوشش کریں، نیک کام کریں، اور اگر ایک شخص اپنی اصلاح کر لے گا تو کسی دوسرے شخص کی جو خرابی ہے وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب آیت نمبر 106 سے 108 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ بنا لو، یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارے رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ان دونوں کی جگہ 2 اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو اور جو مرنے والے کے زیادہ قریبی ہوں۔ پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھا کر کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے
کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان یعنی ورثاء کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایک زبردست حکم پر مشتمل ہے، اور یہ حکم وصیت پر 2 عادل آدمیوں کی شہادت کا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم، اللہ نے یہ شرط لگا دی کہ اگر تم زمین میں سفر پر ہو اور اس وقت تمہارے اوپر موت کی مصیبت آئے تو اس صورت میں تم 2 عادل گواہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی غیر مسلم گواہ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ مومنوں کی عدم موجودگی میں جبکہ کوئی مومن نہیں ملے اس صورت میں غیر مسلم کی شہادت کے جواز ہے، جبکہ حالت دو کنڈیشنز یہاں بتائی گئی کہ حالت سفر ہو اور اس وقت وصیت کے لیے گواہ کی ضرورت ہو۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ قاضی شریح جو کہ مشہور قاضی تھے اسلام کی تاریخ میں، انہوں نے یہ روایت، ان کی طرف سے روایت بیان ہوئی، یہ رول انہوں نے طے کیا کہ سفر کے سوا جو حالت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استثناء دی ہے کہ آپ سفر میں ہوں اور وہاں وصیت کے لیے گواہی کی ضرورت ہو، تو اس صورت میں غیر مسلم کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر کے سوا یہود و نصارہ کی شہادت جائز نہیں، اور سفر میں بھی وصیت کے معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اور یہی بات تفہیم القرآن میں اس آیت کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم کو شاہد بنانا صرف اس حالت میں درست ہے جبکہ کوئی مسلمان گواہی کے لیے میسر نہ آ سکے۔ تو ایک تو یہ رول یہاں سے سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے اوپر 2 عادل گواہ بنانے کے لیے شہادت جو ہے اس کی وصیت کی جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ شہادت کا نصاب یہ ہے کہ 2 عادل گواہ ہوں جو کہ مسلم ہوں عام حالات کے لیے، اور سفر کے لیے یہ ہے کہ نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں لیکن عادل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کیا جائے گا کہ یہ دونوں شہادت، اب جو شخص جس کے اوپر موت کا وقت آیا تھا وہ تو اپنی وصیت کر کے اور ان کو گواہ بنا کے اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ صلاۃ کے بعد جب مسجد کے اندر صلاۃ ادا کر لی گئی اس کے بعد انہیں روکا جائے گا، ان دونوں گواہوں کو نماز پڑھنے والوں کی موجودگی میں، مصلین کی موجودگی میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ دونوں جو ہیں جنہوں نے یہ گواہی سنی ہے اس مرنے والے سے، تو پھر یہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں ان کی بابت یہ شک ہو کہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر ان سے یہ الفاظ قسم کے کہلوائے جائیں گے کہ ہم اس شہادت کا کوئی بدلہ یا پیسہ یا عوض نہیں لے رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جو مرنے والا ہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ جس کے بارے میں ہم شہادت دے رہے ہیں اگرچہ وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت کو نہ چھپائیں گے، نہ غلط بات کہیں گے، اور نہ اس کے بدلے کوئی قیمت ہم لے رہے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ یہ سب الفاظ انہوں نے ادا کیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ شہادت دی کہ اس مرنے والے نے ہم کو اس بات کی وصیت کی ہے۔ اور ہمیں یہ بات دوبارہ یاد رکھنی چاہیے کہ وصیت جو ہم نے سورہ نساء میں پڑھا ہے کہ وصیت صرف 1/3 مال کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد، شہادتیں ان کی دینے کے بعد، پھر بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کسی طرح کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کہ اگر وصیت کے بارے میں شہادت دینے والے ان 2 گناہوں کے بارے میں یہ تحقیق ہو جائے اور اسے ثابت ہو جائے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کوئی مال چھپایا ہے یا کوئی بات اس کی چھپائی ہے وصیت کرنے والے کی، تو پھر اس صورت میں ان کی شہادتوں کے اگینسٹ 2 افراد کی شہادتیں لی جائیں گی جو کہ قریبی رشتہ دار ہوں گے اور میت کے وارثین میں سے ہوں گے، یعنی ترکے میں جن کو حصہ ملنا ہے۔ پھر وہ بھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی قسمیں کھائیں گے کہ ہماری جو شہادت ہے یہ پہلے دونوں والوں کی شہادت سے سچی ہے اور ان دونوں نے خیانت کی ہے، اور پھر وہ بھی الفاظ بولیں گے کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی اس میں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم
ظالم میں سے ہیں۔ پھر جب انہوں نے دونوں نے یہ قسمیں کھا لی، ان دونوں افراد نے، تو پھر جو بات یہ کہہ رہے ہیں اسے تسلیم کیا جائے گا، اور وہ جو دو گواہ کہہ رہے ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ کس بات کی گواہی دیں گے؟ یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مرنے والوں نے ان کو کوئی ایسی وصیت کی تھی جو کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنی تھی، لہٰذا یہ جو میت کے قریبی وارثین ہیں یہ دو افراد، لہٰذا ان کی گواہی کو مانا جائے گا۔ اس صورت میں یہ رول آ گیا گواہی کے متعلق۔ اب ہم آگے چلتے ہیں 109 سے لے کر اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام تک ایک ساتھ تلاوت کریں گے سورہ کے اختتام تک، کیونکہ پورا مضمون ایک ہی بیان ہو رہا ہے 109 سے۔ اس دن کا خیال کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر جب میں نے تجھے روح القدس کے ساتھ قوت دی، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کسی مورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے عید کا موقع بن جائے، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا۔ اللہ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ آج یہاں پر اختتام پذیر ہوئی، اور اب ہم 110 سے لے کے 120 آیت تک کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت ہی عظیم آیات آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس دن روز قیامت والے دن سب رسولوں کو جمع کرے گا، اور سب رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت کہیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جواب انبیاء کرام
گھبراہٹ کی وجہ سے دیں گے کہ لا علم لنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں. اور حضرت ابن عباس جو ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو میں ادب کا یہ ایک انداز ہے. اس ادب کی وجہ سے وہ یہ بات کہیں گے کہ یعنی ہمارے علم کو لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یعنی ہمارے علم کو تیرے اس علم کے مقابلے میں جو ہر چیز کے اوپر محیط ہے، اور غیب کا بھی تجھے علم ہے، ظاہر کا ہے، باطل کا ہے، ظاہر کا ہے، باطن کا ہے تجھے علم، تو اس کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز کی تجھے ہی اطلاع ہے، ہمیں کسی چیز کی اطلاع نہیں ہے، اور تو غیب کی باتوں سے واقف ہے. یعنی یہ ایک پوری کی پوری تفسیر میں جو گفتگو لکھی گئی ہے یہ تشریح کی گئی ہے. اگرچہ انہوں نے صرف اتنا کہا ہے انبیاء نے کہ قالوا لا علم لنا، لیکن یہ تشریح میں یہ والی بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو میں ادب کی وجہ سے یہ کہیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاص کلام عیسیٰ ابن مریم سے کریں گے. حضرت عیسیٰ کو ان کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمائیں گے جن کا اس نے اپنے عبد اور رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم پر احسان کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں سے بڑے بڑے معجزات ہوئے کہ جب اللہ نے کہا کہ جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، پھر اس کے بعد کہ تم ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر ہو کر لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں نے تم کو کتاب اور دانائی دی، یعنی کتاب اور حکمت عطا کی، اور تم کو تورات سکھائی، اور تم کو تورات اور انجیل سکھائی، اور پھر تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی صورت بنایا کرتے تھے، اور پھر میرے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جایا کرتا تھا. اور پھر اللہ کہیں گے کہ میرے ہی حکم سے تم پیدائشی اندھے کو بینا کر دیا کرتے، اور جو برس کا شکار ہوتا، برس وہ مرض ہے جس کے شکار جو ہے وہ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے. پھر یہ کہیں گے کہ جب مردے کو میرے حکم سے تم زندہ کر کے کھڑا کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاتے تھے اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت سے وہ مردہ جو ہے کھڑا ہو جاتا اور آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد یہ نعمت کا ذکر کریں گے کہ بنی اسرائیل نے جب تمہارے اوپر ہاتھ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا، یعنی جو سازش کی تھی اللہ نے اس سازش سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا. اور پھر یہ بھی نعمت بیان فرمائی کہ جو ان کے حواریین تھے ان کے دلوں میں الہام کیا کہ وہ ایمان لے آئیں، اور پھر وہ ایمان لے کر آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا حضرت عیسیٰ کی حواریین کا ان پر ایمان لانا بھی اللہ تعالیٰ کی فضل اور توفیق کا نتیجہ تھا. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں. اور اس کے بعد وہ نعمت جو کہ مائدہ جو اللہ نے نازل کی، اور اس صورت کا نام بھی مائدہ ہے کہ وہ خوان جس کے اوپر کھانا تھا اور حضرت عیسیٰ کے حواریین نے کہا تھا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور وہ نازل ہوا. اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار تھے انہوں نے ان سے یہ کہا کہ التجا کی کہ کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ نازل کرے وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک مائدہ. تو اس بات کے اوپر سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور ایسا سوال نہ کرو، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو پتہ تھا کہ سوال بھی آزمائش بن جائے گا. لہٰذا اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل توکل رکھو. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا خوان آئے اور ہم اس میں سے کھائیں، اور ہمارے دل جو ہے مطمئن ہو جائیں، تسلی ہو جائے اس خوان کو نازل ہوتا دیکھ کر، اور اس کے بعد ہم جان لیں کہ آپ نے جو ہم سے کہا تھا وہ سچ تھا. پھر حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس خوان کو نازل کیا. لیکن ساتھ ہی اتنی سخت آیات آ گئیں کہ یقیناً میں تم پہ خوان نازل کروں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اس کے لیے ایسا اس کو اللہ نے کہا کہ عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا. اب یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ خود انہوں نے مانگا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش کے اوپر نازل کیا تھا. تو یہ خوان اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا، یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی تھا. ان تمام نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے یہ بات پوچھی ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے میری والدہ کو دو معبود بنا لو؟ اب یہ ساری مخلوق کے سامنے
کس کو سرزنش کی جا رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ساری مخلوق جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہے، یہ ان لوگوں کو سرزنش کی جا رہی ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے پیچھے ان کو اور ان کی ماں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. انہیں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ تو براءت کا اظہار کر دیں گے اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ میں یہ بات کہیں گے، تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں. اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو یہ توفیق دی ہوگی اس دن کہ وہ بڑے ہی ادب سے بہت ہی صحیح اس کا جواب دیں گے. اور ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اس سوال کا یہ جواب سکھا دیں گے. سبحان اللہ، یہ سوال اور یہ جواب جو اللہ تعالیٰ نے اس دن کرنا ہے وہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ ہوگا اور اس دن یہ انہیں سکھا دیا جائے گا، اور وہ یہ پورا کا پورا جواب دیں گے جو ہم نے یہاں پر پڑھا، اور اس بات سے اپنی برات کا اظہار کر دیں گے. وہ یہ بتا دیں گے کہ میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ بات کہی تو یقیناً اے اللہ آپ اسے جانتے ہیں، اور آپ اس کو بھی جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، لیکن میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے نفس میں ہے. غیب کو جاننے والے آپ ہی ہیں. اور پھر اپنی برات کا اظہار اس طرح کریں گے کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، تو ہر چیز پر نگران ہے. حضرت عیسیٰ کے اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان عیسائیوں سے اظہار برت کر دیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی، اللہ کا شریک بنایا، بیوی اور بیٹا بنایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان باتوں سے تو بہت بلند اور بےحد عرفہ ہے. اور یہ آیت جو ہے بہت عظمت اور شان والی ہے، اور ایک خبر ہمیں دے رہی ہے، اور اتنی اسٹرانگ یہ آیت ہے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک صرف اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دیں گے کہ یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور اس کے بارے میں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یعنی آج صرف توحید کا اقرار کرنے والے کو اس کی توحید ہی فائدہ دے سکے گی. شرک والا اس دن بالکل بھی فائدہ نہیں پا سکے گا، صرف موحد ہی فائدہ پائے گا اس دن، اور انہیں وہ سب کچھ ملے گا جن کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور اللہ انہی سے راضی ہوگا اور اللہ سے راضی ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں سورہ مائدہ کا اختتام کرتے ہوئے کہ اللہ مرتے دم تک توحید کے اوپر، سچی توحید کے اوپر قائم رکھے، اور ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، ہر چھوٹے سے چھوٹے، خفی سے خفی شرک سے محفوظ رکھے. آمین. اور جس کے بارے میں ہمیں کبھی سوچا بھی نہیں اور ہمیں علم بھی نہیں کہ ہم خدا نخواستہ نہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے سورہ مائدہ ختم کی ہے. آئیے ہم اس کے مضامین کا خلاصہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ مائدہ مدنی ہے اور اس کی زبان نزول 6 ہجری اور 7 ہجری کا بتایا گیا، جبکہ سورہ حدیبیہ ہو گئی اس کے بعد اس کی وقت کی نازل کردہ ہے. اور اس میں مسلمانوں کو سفر حج کے آداب بتائے گئے، شاعر اسلام کے بارے میں بتایا گیا، حرام اور حلال کی حدود کے بارے میں بتایا گیا، اہل کتاب کے ساتھ خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی، وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے. پھر اس کے بعد جو شراب اور جوئے اور یہ چیزیں تھیں ان کو حرام قرار دے دیا، قسم کے توڑنے کا کفارہ آیا، اور بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، ظلم سے بچیں، پرانے اہل کتاب کی روش سے بچیں، اور جو عہد قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، اور اس انجام سے نہ دوچار ہوں جس سے پیرانے اہل کتاب عہد توڑنے کی وجہ سے دوچار ہوئے. یہاں پر عیسائیوں کو بھی تفصیل کے ساتھ خطاب کیا گیا، ان کے عقائد کی غلطیاں بتائی گئیں، اور نبی عربی پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا اس کے بارے میں بیان آیا. سورت کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلی سے لے کر 5 آیت تک
وہ چوپائے بتائے گئے جو کہ حلال ہیں، بیت اللہ کا احترام اور حرمت والے مہینوں کا احترام بتایا گیا، اور عدل و انصاف ہر حالت میں کرنا ہے۔ تیسری آیت میں آیا کہ کن جانوروں کو کھانا حرام ہے اور وہ کون سے عمل ہیں جو حرام ہیں، اور اس میں یہ آیا کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، وہ والی آیت آئی۔ اور اس کے بعد ایک مضطر کا حکم آیا کہ جو حالت اضطرار میں ہو تو حرام کو کن شرائط کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی اور پانچویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ آیات محکمات ہیں، ان میں حلال کا بیان ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کا ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کو حلال قرار دیا گیا، اور یہ شرط بتائی گئی کہ وہ عفت قائم رکھنے والے ہوں، وہ مرد اور بدکاری کرنے والے نہ ہوں، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے والے ہوں۔ ساتویں آیت میں اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی ہے اسے یاد رکھو، اور عہد بھی یاد رکھو جو تم نے اس سے کیا ہے کہ تم نے سنا اور اطاعت کی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 12 اور 16 میں اہل کتاب، سابقہ اہل کتاب جن سے عہد لیا گیا تھا ان کا ذکر آیا کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، انہوں نے عہد کو توڑا، اس کے نتیجے میں ان پہ لعنت کی گئی، ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ نصارہ سے عہد لیا گیا، انہوں نے اس کے ایک حصے کو بھلا دیا، نتیجہ ان کے درمیان دشمنی اور بغض اور عداوت ڈال دی گئی۔ آیت نمبر 17 سے 19 تک میں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی اللہ کا بیٹا یا اللہ کا چہیتا نہیں ہے، اللہ جسے چاہے معاف کرے، سب اللہ کے بشر ہیں، اور جسے چاہے عذاب دے، لہٰذا کوئی کسی خوش فہمی کے اندر نہ رہے۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ آیا، اور اس میں جو سبق ہے وہ ہم نے دیکھا۔ محاربہ یعنی زمین میں فساد کرنے والوں کے لیے کیا حکم آیا ہے، ان کی کیا سزا ہے، یہ آئی۔ اس کے بعد آیت 38 سے 40 تک میں چوری یعنی سرقہ، اس جرم کی سزا آئی ہے۔ اس کے بعد آیت 41 سے 45 تک میں یہ دیکھا کہ یہود آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مقدموں کا فیصلہ کرانے کی درخواست کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، یہ سنگن لیتے ہیں، بدنیتی سے جاسوسی کرتے ہیں، یہ تورات کے احکامات میں رد و بدل کرتے ہیں، جھوٹ کو سننے والے ہیں، حرام کا مال کھانے والے ہیں۔ اب یہ کیوں تمہیں حاکم بنا رہے ہیں؟ یہ تورات کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ چاہیں تو فیصلہ کریں ان کا انصاف کے ساتھ، اور چاہیں تو منع کر دیں۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 44 ہے اور جو 45 ہے اور 47 ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی کفر ہے، یہ ظلم ہے اور یہ فسق ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کے لیے کافر، ظالم اور فاسق کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا اصل کام اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس زمین کے اوپر قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کو ممنوع قرار دے دیا گیا اور بتایا گیا کہ جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ انہی میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد منافقین کی صفات بتائی گئیں جو کہ شک اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ دوڑ کر ان دشمنوں یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر جب مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے تو یہ مومنوں کے پاس آ جاتے ہیں، اور اس بات پہ انہیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں مخالفین اسلام سے رابطہ رکھا تھا۔ لیکن اللہ نے یہ بات بتا دی کہ ایسا کرنے والوں کا دنیا کے اندر بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں انہیں بربادی ملے گی، اور ان کے سارے نیک عمل جو کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، دکھلاوے کے جو عمل کر رہے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے، دین سے نکل جائے، دین سے پھر جائے، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور قوم اٹھائے گا جن کی یہ کوالٹی ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنین کے اوپر وہ نرم ہوں گے، کافروں کے اوپر وہ سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ مومن کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، اہل ایمان ہیں۔ وہ اہل ایمان جن کی صفات یہ ہیں کہ وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 57 سے 66 تک ہم نے کیا تھا۔ اس میں یہودیوں پر جو فرد جرم اللہ تعالیٰ نے عائد کیے، ان کے کرتوت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہ ایک کے بعد ایک آئے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ دوستی کرنے سے منع کیا، کن کن سے؟ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا، ان سے دوستی نہ کرو۔ وہ یہود میں سے ہوں، نصارہ میں سے ہوں یا کفار میں سے ہوں۔
ایسے لوگوں سے نہ کرو جو تمہاری شعار کا مذاق اڑاتے ہوں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ان کی یہ تاریخ جو ہے بتا رہی ہے کہ یہودیوں کی کہ یہ وہی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، اللہ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا ہے، اللہ نے انہی میں سے بندر اور سور بنائے اور یہ طاغوت کی بندگی کرتے تھے، اور یہ ساری کی ساری وہ ہسٹری ہے جسے یہ خود بھی جانتے تھے۔ پھر منافقین کی نشانی یہاں پر آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کو اپنے دل میں چھپا لیتے ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور اس میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ فرض جرم عائد ہوتی ہے کہ جب پرانی اہل کتاب جو لوگ تھے ان کے لوگوں نے حرام کھانا شروع کیا تو ان کے علماء و مشائخ نے انہیں روکا کیوں نہیں۔ اس کے بعد وہ بہت بڑی بات جو یہودیوں نے کہی، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا اور کہا کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بند گئے انہی کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول کے بسبب۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا بل یداہ مبسوطتان، نہیں بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 68 سے 82 تک دیکھا کہ نصارہ سے خطاب ہے اور ان کے جو غلط عقائد ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ اور یہاں چھٹے پارے کا جہاں اختتام ہو رہا ہے اس جگہ کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین آپ یہود و مشرکین کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں ان لوگوں کا آپ قریب پائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ آئی کہ ان میں قسیسین ہیں اور رہبان ہیں، اور یہ کہ وہ یعنی علم والے اور زہد والے لوگ موجود ہیں اور وہ تواضع والے ہیں، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہے، استکبار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہود نے کلیئرلی پہچاننے کے بعد نبی کو انکار کر دیا، حق کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیا۔ نصارہ کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس وقت کے دور کے جو لوگ تھے ان میں، اور آج بھی جو بھی نصارہ ہیں ان میں سے جو اس کلام کو سننے کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ بھی ان میں شامل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر دے گا۔ پھر یہ بتایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے میں، پینے میں اور طیب چیزوں میں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو، اللہ کے حلال قرار دیے کو حرام نہ ٹھہراؤ، اللہ کے حلال کی حد کو پار کر کے حرام میں داخل نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو بھی استعمال کرنے میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ اس کے بعد آیت 89 جو لمبی ہے جس میں کہ قسم کی بارے میں آیا، تو ہم نے اس میں ڈیٹیل اس میں دیکھی کہ قسم کھانا ارادتاً بلا ارادہ، اور جو شخص قسم کھانے کے بعد اس کو توڑے گا تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ اس کے بعد 90 سے 93 تک کی آیت کے اندر پھر یہ شراب کی حرمت کی آیت یہاں پر آتی ہے کہ خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام، ان تمام کے بارے میں ہم نے اس کی ڈیٹیل دیکھی کہ یہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمل شیطان کہا، اسے روک دیا۔ اور اس کے بعد 94 سے 99 کی جو آیات چلی تھیں ان میں حالت احرام اور حرم کے اندر شکار کی حرمت کے بارے میں یہ پورا آیا تھا، اور کون سے کسے موذی جانور ہیں جنہیں کہ کر سکتے ہیں ہلاک، باقیوں کو نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے یا بھول کر حالت احرام کے اندر شکار کر لے گا تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے، یہ ہم نے دیکھا۔ پھر آیت 100 سے لے کر 105 تک یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ناپاک، اور چاہے کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں تھوڑا سا جو پاک ہے، طیب ہے مال، اسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بہتر ہے، کیونکہ پاک اور ناپاک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو بیجا اور فضول اور بے فائدہ سوالات پوچھے جائیں تو اس کی ممانعت آئی ہے، اور اس میں پورا ہم نے دیکھا تھا کہ کس وجہ سے یہ بیکار کے سوالات کرنا جو ہے ان کی ممانعت آئی ہے، اور پرانی قوموں نے جو سوالات کیے تھے اس کی وجہ سے ان کے اوپر کیا احکامات کی سختی آتی چلی گئی۔ آیت نمبر 105 جو ہے وہ
اصلاح نفس کا حکم دے رہی ہے کہ دوسروں کی برائی سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ لیکن ساتھ ہی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابوبکر نے اس کو غلط معنی پہنانے سے منع کیا اور یہ کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کا کام تمہیں کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 106 سے 108 تک ہم نے دیکھا کہ اگر ایک شخص حالت سفر میں ہے اور اس وقت اسے وصیت کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر وہ گواہ بنانے اور ان گواہوں کی قسم اور یہ تمام احکامات ان آیات کے اندر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو آخر میں 110 سے لے کر 120 آیت تک چلتی ہے وہ تمام انبیاء کو اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو روز قیامت میں اللہ تعالیٰ جو گواہ بنائیں گے اور جو کلام ہوگا اس کے بارے میں آتی ہے۔ یہاں پر سورہ مائدہ جو کہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، اور کل سے انشاءاللہ سورہ الانعام 6 سورت ہم شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔